سے قرآن و سنت کے اندر رزق حلال کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے اور رزق حرام کے تمام راستوں پر قدغن لگا دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم فی کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایھا الناس، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ لا يقبل الا طیبا، لا نفی عام ہے، نفی عام کے بعد الا سے استثناء ہے جو حصر کا فائدہ اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اس کے دو مطالب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اپنے راستے میں پاک ہی چیز پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اگر صدقات و خیرات کیے جائیں تو پاک مال سے صدقہ و خیرات کیے جائیں، اگر حرام مال سے صدقہ و خیرات کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسا صدقہ اور ایسی خیرات کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صدقہ و خیرات کو قبول نہیں کرتا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب لا يقبل الا طیبا کا یہ ہے کہ انسان جب رزق حلال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ پاک غذا استعمال کیا اس نے، پاک غذا استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ رزق حرام استعمال کرتا ہے اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دوسرا مرتبہ لا يقبل الا طیبا کا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومنوں کو، مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جس چیز کا حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مرسلین کو یعنی نبیوں کو دیا ہے۔ نبیوں کو کیا حکم دیا ہے؟ سورہ مومنون کے اندر موجود ہے: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ انی بما تعملون علیم، اللہ جو تم کر رہے ہو اس کا مکمل علم ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات کے بعد واعملوا صالحا کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آدمی پاک روزی نہیں کھاتا اس کے اعمال صالح نہیں ہوتے۔ عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی رزق حلال استعمال کرے۔ ترتیب یوں ہے نا: یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک روزیاں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا صالح ہونا موقوف ہے رزق حلال کے استعمال کرنے پر۔ رزق حلال اگر آدمی استعمال نہ کرے تو اس کا کوئی عمل صالح نہیں ہوتا۔ وہی بات تو لا يقبل الا طیبا کے اندر کہی گئی ہے۔
تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا ہے. کیا؟ کہ اے رسولو پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور جو چیز بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے. پھر آپ نے فرمایا وقال پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو اللہ نے جو تم کو پاک روزی دی ہے، جو روزی دی ہے، پاک روزی استعمال کرو. پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا ثم ذکر الرجل. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو چونکہ بہت سارے سہاروں سے اور آسروں سے کٹ جاتا ہے، اپنے گھر میں نہیں ہوتا، اعزاء اور اقارب سے دور ہوتا ہے، گھر والوں سے دور ہوتا ہے، راستے میں کہیں پھنس جائے تو جلدی اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یوں وہ بے سہارا اور بے آسرا ہو جاتا ہے. اور جب آدمی بہت زیادہ بے سہارا اور آسرا ہو جاتا ہے تو اس کے ہر کام کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، وہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے. اور ایسے عالم میں جب بندہ مکمل اللہ پر توکل کر کے دعا کرے تو ایسی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول کرنے کا ذکر اس حدیث پاک میں اور بہت ساری حدیثوں کے اندر آیا ہے. کوئی سفر کر رہا تو اسے یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں دعا کے اندر اخلاص کافی پایا جاتا ہے، اور دعا کے اندر جتنا اخلاص پایا جائے گا دعا اتنی ہی قبولیت کی حامل ہوگی. گھر میں رہتا ہے تو بظاہر اس کے سہارے موجود ہیں، آسرے موجود ہیں، مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں، وقت کے اوپر کھانا مل سکتا ہے، وقت کے اوپر آرام کر سکتا ہے، وقت کے اوپر نہا سکتا ہے، وقت کے اوپر دھو سکتا ہے. لیکن سفر میں یہ تمام کی تمام سہولیات اسے میسر نہیں ہوتی، بے یار و مددگار ہوتا ہے. اور بے یار و مددگار ہونے کی صورت میں اس کا پورا بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہوتا ہے. یہی توکل اخلاص پیدا کرتا ہے، اور وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. اور اخلاص کی تو اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ مومن تو کیا، اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ بات کہاں ہے؟ سورہ یونس کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندر سیر کراتا ہے. ذرا غور کرو کہ جب تم دریا کے اندر ہوتے ہو، سمندر کے اندر ہوتے ہو، کشتی میں بیٹھ کر کے پرسکون ماحول میں، پرسکون فضا میں تم دریا میں سفر کر رہے ہوتے ہو، اچانک طوفان آ جاتا ہے، تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی ہیں، سمندر تلاتم خیز ہو جاتا ہے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے، اس میں سوار جو لوگ ہیں ان کے دل ڈولنے لگتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ڈوبے کی تب ڈوبے. وہ ظنوا انهم محیط بهم، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ڈوبے کی تب ڈوبے، انہیں تو اب گھیر لیا گیا ہے، موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تلاتم خیز موجیں ہیں، تیز و تند ہوا ہے جس کو آصف سے تعبیر کیا گیا ہے. بے سہارا ہیں، دیکھ رہے ہیں اب اس وقت کوئی انسان مدد کو نہیں آ سکتا. اس مصیبت سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے. پھر دعا کرنے لگتے ہیں. یہ بات کافروں کے تعلق سے کہی گئی ہے. دعا کرنے لگتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں
اور ان کی کشتی کو ساحل پر پہنچا دیتے ہیں، ان کی کشتی کو ہم ساحل سے لگا دیتے ہیں، لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ اس مصیبت سے بچنے کے بعد اپنی حرکت چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کو اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ اخلاص وہ گوہر گرام آیا ہے، وہ گوہر نایاب ہے، وہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قیمتی شے کے بدلے اس قیمتی شے کو اگر وسیلہ بنا لیا جائے، اخلاص کو وسیلہ بنا لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی مومن تو مومن، کافر کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس سے اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ ابن تیمیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے اسی فطرت کو دلیل بنایا ہے کہ ذرا غور کرو کہ جب تک آدمی سروں کے درمیان رہتا ہے، اس کے چاروں طرف اس کے آسرے ہوتے ہیں، تو وہ ہر ایک کی پوجا کرنے لگتا ہے، ہر ارے غیرے کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب تمام آسرے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، تمام سہارے اس سے دور ہو جاتے ہیں، تمام سہاروں سے اور امداد سے اور تعاون سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کی فطرت صرف اور صرف ایک ذات کی طرف مائل ہوتی ہے، اللہ۔ فطرت کا یہ طریقہ اور فطرت کا یہ میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج اس بات وجود اللہ میں یہی ہے کہ وہ فطرت کے اسی انداز سے استدلال کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ بیمار کو دیکھو، جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ اب کوئی ڈاکٹر میری اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، تو پوری توجہ اس کی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو جاتی ہے، مجبور ہے وہ، فطرت اسی طرف اس کو مائل کر دیتی ہے۔ فطرت کا یہ میلان تمام سہاروں کے ہٹ جانے کے بعد، تمام آسروں سے محروم ہو جانے کے بعد، فطرت کا یہ میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو تمام آسروں کے چھوٹ جانے کے بعد آخری سہارے کی حیثیت سے ہے، وہی آخری سہارا ہے۔ تو سفر میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ بے سہارا ہوتا ہے آدمی۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، مختصر سفر نہیں ہے اس کا، بہت لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے، اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ حالت کیسے خراب ہو گئی ہے؟ اشعث، بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبر، کپڑے غبار آلود ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، ثم یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، بولتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ اور یہ ربوبیت کا حوالہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میری اس صفت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے، جلدی اسے محروم نہیں کرتا، اس کو دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک تو دیکھو سفر میں ہے، دوسرے بہت پریشان حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبر، کپڑے غبار آلود ہے، میلا کچیلا ہے، تیسرے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، چوتھے ربوبیت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وہ ملبسہ حرام، اس کے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے، وہ غذی بالحرام، اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام غذا سے ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالی حرام غذا سے بننے والے، حرام غذا سے پلنے والے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں رزق حلال کی تلاش کرنی چاہیے، اور ہر وہ لقمہ جو ہم منہ میں رکھیں اور حلق سے نیچے اتاریں، پوری تحقیق کے ساتھ کہ یہ لقمہ حلال ہی کا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔